نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم۔ سربروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سربروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ جناب صدر، مدارس کی تاریخ کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب کائنات کے رب نے وعلم آدم الاسماء کلھا کے ساتھ سب سے پہلے مدرسے کا افتتاح عرش معلی پر کیا۔ انسان دنیا میں آیا، مدرسہ بھی ساتھ آیا، وقت گزرتا رہا، مدرسہ قائم رہا، حتیٰ کہ وادی مکہ میں قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آ گیا۔ کائنات کے امام کو سب سے پہلا سبق غار حرا میں پڑھایا گیا۔ آپ باہر تشریف لائے تو انما بعثت معلما کا اعلان عام فرما دیا۔ آپ یثرب پہنچے تو اقام کی دارے کی افتتاح صفہ کے نام سے کی۔ پھر صحابہ کا وہ مبارک دور آیا جسے مدارس کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ چاروں طرف مدارس ہی مدارس قائم ہو گئے، کہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود، کہیں جامعہ عبداللہ بن عباس، کہیں جامعہ ابی بن کعب، کہیں جامعہ زید بن ثابت، کہیں جامعہ علی مرتضی، کہیں جامعہ عائشہ للبنین والبنات۔ حضرات، تاریخ کے سنہرے اوراق شاہد ہے کہ دور صحابہ کے ان مدارس نے ایسے سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرت کے ایسے ماہر سپاہی تیار کیے، ایسے ورکر و کارکوز تیار کیے کہ چشم و فلک نے نہ تو ایسے سیاستدان دیکھے تھے اور نہ ہی جنرل و سپاہی دیکھے تھے، جن کی سخاوت کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں دم توڑ گئی۔ جب سیاست کا رخ کیا تو اپنی برتری ثابت کی، وطن کی باری آئی تو قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں پڑے تو اعلیٰ مرتبہ پایا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں اولئک آبائی وجئنی بمثلہم۔ حضرات، میں انہی مدارس کی بات کر رہا ہوں جن کے گزارا ہر فتنہ کے سامنے دیوار راہ بن کر کھڑے رہے، ہر دور میں قرآن و سنت کا پرچم تھامے رہے، اسلامی نظریاتی سرحدوں کے محافظ بنے رہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر سلا کی دھاروں پر امداد لٹا کر کہہ نہ سکے۔ یہ چشم و فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، یہ چشم و فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، توحید کا جب طوفان اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ مگر ملک و ملت سے غداری کرنے والے، ملک و ملت کی عزت و آبرو کو ویران کرنے والے، ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کو چند ٹکڑوں کے عوض بیچنے والے جاگیردار تمہاری نگاہوں میں یونیورسٹیوں کے گزارا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان مذہب و ایمان اور اپنے دین و اسلام کے وارثوں سے کہ تم عالم دین کو بھکاری سمجھتے ہو؟ مگر یاد رکھیے، اس عالم دین نے اپنی قوم کے تحفظ کے لیے اپنوں سے بھیک مانگی ہے، کبھی کسی انگریز کے دربار میں جا کر سیاست کی درخواست نہیں کی۔ مدارس اور اہل مدارس اس بات کے مصداق نہیں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ حضرات، ہم کیوں بھول جاتے ہیں جس دین و مذہب پر ہم چل رہے ہیں، جس دین و مذہب پر آسانی سے چلنے کے لیے علماء دیوبند نے شاملی کے میدان میں اپنے سروں کو سینوں سے جدا کرایا، ہم کیوں بھول جاتے ہیں دعوت و تبلیغ کی یہ شکل جس نے پورے عالم میں اور خصوصاً ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ان علماء کی استقامت یاد کرو، ہندوستان کے علماء کی تاریخ پڑھو، بدن کے روم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عظیم پتلوں کو کیسی مٹی سے پیدا کیا۔ ایک عالم ایک لاش کے بعد دوسری لاش گرتی ہے، ایک درخت کے بعد دوسرے درخت پر لاش لٹکائی جاتی ہے، مگر کوئی ڈرنے والا نہیں تھا، کوئی انگریز کے سامنے جھجکنے والا نہیں تھا۔ انگریزوں نے کہا کہ ان مدارس کو بند کر دیا جائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک ایسا مدرسہ بنایا جائے گا جس کی ترقی ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ تاریخ جانتی ہے کہ اس مدرسے کا نور ہندوستان میں پھیلا، اس مدرسے کا نور افغانستان میں پھیلا، اور اسی طرح سے مدرسے بننے شروع ہو گئے۔ جہاں پر اللہ کا نور مانا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، انہی مدرسوں کے فارغ التحصیل اپنے دین پر قائم رہے۔
حضرات لوگوں نے انگریزوں کا ترانہ پڑھنا شروع کر دیا، مولویوں نے اذان نہیں چھوڑی، لوگوں نے اپنی شکل تک تبدیل کر لی، مولویوں نے اپنا لباس تبدیل نہیں کیا، جو لباس نبی دے کر گئے اسی کو اپنائے رکھا، جو چہرہ نبی دے کر گئے اسی پر جمے رہے، لوگوں نے گالیاں ماری تب بھی جمے رہے، لوگوں نے گولیاں بھی ماری تب بھی جمے رہے، نہ ان کا انداز تبدیل ہوتا ہے نہ ان کی گفتگو تبدیل ہوتی ہے۔ یہ علماء شہید ہوتے رہے اور اپنی جانوں کی قربانی دیتے رہے، تم نے کس کس کو شہید کر ڈالا، کس کس کا مشن رک گیا، کس کی بات رک گئی، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء، مدارس، طلباء و طالبات کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تقریر کے اختتام پر میں خدا کا نام لیتا ہوں، تقریر کے اختتام پر میں پھر سے خدا کا نام لیتا ہوں، اس کے بعد اپنے مہمانان کرام کو سلام کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔